بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا رب زدنی علما وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر دل عزیز طلباء و طالبات اور معزز احباب ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت ششم کی عربی کتاب کا دوسرا سبق شروع کر رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے علم و عمل میں اضافہ عطا فرمائے اور عربی کو سمجھنے، پڑھنے اور پھر سمجھ کر اس کو قرآن فہمی کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی مل سکے۔ الدرس الثانی، دوسرا سبق۔ اس سبق کا تعارف یہ ہے کہ اس میں خط لکھا گیا ہے۔ دو دوست ہیں، ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو عربی میں خط لکھ کر اس کا حال پوچھتا ہے، اور ایک باغیچے کی اس نے سیر کی ہوتی ہے۔ اس سیر کے متعلق وہ اپنے دوست کو آگاہ کرتا ہے۔ تو اس سبق کے اندر باغیچے کے متعلق کافی سارے الفاظ آپ کو پڑھنے کو ملیں گے، اور اس میں مختصر سے جملوں کو درست انداز میں پڑھنا اور گرامر کے اعتبار سے بھی فعل ماضی کی وضاحت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی زبان میں خط لکھنے کا طریقہ جو سبق میں مذکور ہے اس سے بھی ہمیں واقفیت ہوگی۔ خالد و حامد صدیقان۔ خالد اور حامد دو دوست ہیں۔ خالد اور حامد دو دوست ہیں۔ صدیقان کا لفظ تثنیہ ہے، جس طرح کہ گزشتہ سبق کے اندر مفرد اور تثنیہ میں وضاحت کی گئی ہے کہ مفرد سے تثنیہ بناتے ہوئے اس کے آخر میں الف اور نون مکسورہ، یعنی جس نون کے نیچے زیر ہوتی ہے وہ نون لگانے سے مفرد کے آخر میں وہ الف اور نون لگانے سے تثنیہ کا صیغہ بن جاتا ہے۔ صدیقن نیا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے دوست۔ صدیقن دوست، اور جب اس کو پڑھا جائے صدیقن یعنی دال مشدد ہو جس کے اوپر 3 کونوں والی شد ہوتی ہے، اس حرف کو مشدد کہتے ہیں، اور صاد کے نیچے زیر پڑھا جائے صدیقن تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سچا، صدیق۔ اور صدیق کا معنی ہوتا ہے دوست۔ صدیقان تثنیہ کا صیغہ ہے، صدیقن سے صدیقان۔ خالد اور حامد دو دوست ہیں۔ ذهب حامد الى حدیقة یوم العطلة۔ ذهب یہ فعل ماضی ہے، ذال فا کلمہ ہے، ہا عین کلمہ ہے، اور با لام کلمہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذهب فعل پہلے آیا ہے، حامد اس کا فاعل ہے، اور الی حدیقۃ یوم العطلة یہ اس کا سارا مفعول بن رہا ہے۔ تو فعل فاعل اور مفعول مل کر یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، لہٰذا ذهب شروع میں آئے یا اس طرح کا کوئی فعل ماضی شروع میں آئے اور اس کے بعد اس کا فاعل مفعول ہو تو وہ جملہ فعلیہ ہوگا اور فعل ماضی ہوگا۔ ذهب حامد الى حدیقة یوم العطلة۔ حامد گیا، حامد گیا، الى حدیقة ذهب کا معنی وہ گیا،
इला हदीक़तिन बागीचा की तरफ, एक बागीचा की तरफ गया, यौमल उतलती छुट्टी के दिन। यहाँ पे हदीक़तुन का लफ्ज़ जो है, जो सबक का उन्वान भी है, इसका माना है बागीचा। बाग से छोटा जो होता है उसे बागीचा कहते हैं। और बाग की अरबी है बुस्तानुन। बुस्तानुन, बा पेश सीन बुस, ता ज़बर अलिफ ता, बुस्ता नून दो पेश नुन, बुस्तानुन। और हदीक़तुन बुस्तान से छोटा जो होता है उसे बागीचा कहते हैं उर्दू में, और हदीक़तुन कहते हैं अरबी में बागीचा। यौम कहते हैं दिन को, अल उतला छुट्टी। हामिद छुट्टी के दिन एक बागीचा की तरफ गया। कातबा हामिदुन रिसालतन इला खालिदिन। कातबा यकतुबु, कातबा फ़ेल माजी है और इसका मुज़ारे आता है यकतुबु। कातबा काफ ता और बा तीन कलिमात मिलकर, तीन हुरूफ मिलकर फ़ेल माजी बना है। कातबा हामिदुन, हामिद ने लिखा, रिसालतन ख़त, इला खालिदिन खालिद को, हामिद ने खालिद को एक ख़त लिखा। तो रिसालतन का माना होता है ख़त। व वसफ़ल हदीक़ता फ़ी रिसालतिही, और उसने अपने ख़त में बागीचा की सिफ़त बयान की, बागीचा की तारीफ़ बयान की। वसफ़ा ये भी फ़ेल माजी है, इसका माना होता है वصف बयान करना, तौसीफ़ बयान करना, सिफ़त बयान करना, तारीफ़ करना। उसने अपने ख़त में, रिसालतुन का माना ख़त, अपने उस ख़त में बागीचा की सिफ़त बयान की, यानी बागीचा के बारे में बताया कि वो कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, कैसे परिंदे थे, पौधे थे वगैरह, जो कुछ उस बागीचा में था उसकी उसने अपने ख़त में वज़ात की, सिफ़त बयान की। अब इसके नीचे ख़त का नमूना बना हुआ है, और सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि जिस तरह ये लिखा हुआ है ख़त अरबी ज़ुबान के अंदर, यही तरीका है कोई और भी आप ख़त लिखें किसी और उन्वान से, तो उसमें भी ये तरीका इस्तेमाल होगा कि सबसे पहले ख़त में ऊपर पता होता है, फिर उसके नीचे तारीख़ होती है, फिर उसके बाद जो आदमी का मकाम व मर्तबा है वो लिखा जाता है, किसको ख़त लिखना है वो यहाँ पे होता है। मिसाल के तौर पे ये दोस्त के बारे में है, तो सदीकी खालिदुन हाफिज़हुल्लाह ताला यहाँ पे लिखा हुआ है। बाद में सलाम मसनून, यानी सलाम करना ये सुन्नत है, तो मसनून सलाम जो है वो भी किया जाता है। उसके बाद ख़त का जो सेंटर वाला दरमियानी हिस्सा है उसमें मुतलका मौजू के बारे में सारी बातें लिखी जाती हैं, यानी ख़त किस उन्वान के बारे में है, किस चीज़ के बारे में है, उसकी वज़ात सेंटर वाले हिस्से में, दरमियानी हिस्से में आती है। और आखिर में वस्सलामु अलैकुम, और नीचे अपना तारफ़ करवाना होता है या अपने बारे में लिखना होता है कि सदीक़ु का अल मुखलिस, आपका दोस्त, आपके अबू जान, आपकी अम्मी, यानी जो भी कोई ख़त लिख रहा है या जिसको भी ख़त लिखा जा रहा है उसके बारे में बताया जाता है। तो ख़त की तरफ आते हैं। इस्लाम आबाद, इस्लाम आबाद 20 अक्टूबर 2010 मीलादी। अब इसको अदद को अगर आप पढ़ेंगे अरबी में तो 20 की अरबी होती है इशरून। इशरून, इशरून, इशरून अक्टूबर, इशरून अक्टूबर, 20 अक्टूबर। अल्फ़ानी
الفن کہتے ہیں ہزار کو، اور الفانی 2000، الفانی و عشرن 2010، میم سے مراد میلادی، میم سے مراد میلادی، یعنی جو سن عیسوی ہے اس کے ساتھ عربی زبان میں میم لکھا جاتا ہے۔ صدیقی خالد حفظہ اللہ تعالی، اے میرے دوست خالد، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہاں پہ جس کو خط لکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ صدیقی میرے دوست خالد حافظہ اللہ تعالی، حافظہ اللہ تعالی یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکتیں آپ کی شامل حال ہوں۔ کیف حالک یا صدیقی، اے میرے دوست آپ کا حال کیا ہے؟ تو عربی زبان میں جب آپ نے کسی سے اس کا حال پوچھنا ہو تو یہ جملہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ آپ پوچھیں گے کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، آپ کا حال کیا ہے۔ اب جو بندہ آپ کا مخاطب ہے، دوست ہے تو آپ کہیں گے یا صدیقی، شاگرد ہے تو یا تلمیذی یا عزیزی، بیٹا ہے تو یا ابنی، بیٹی ہے تو یا بنتی، اور کیف حالک کی جگہ پہ حالک یا بنتی، یعنی مؤنث کے لیے ضمیر کاف زیر کی آتی ہے۔ کیف حالک یا صدیقی، اے میرے دوست آپ کا کیا حال ہے۔ اور یہ چونکہ سوالیہ جملہ ہے، اس میں پوچھا جا رہا ہے حال کے بارے میں، تو صدیقی کے بعد سوالیہ نشان آئے گا۔ انا قضیت العطلۃ فی نزہۃ، انا یہ بھی ضمیر ہے اور ضمیر متکلم کی ہے کہ بات کرنے والا جب اپنے بارے میں بولے گا بتائے گا تو انا کا لفظ استعمال کیا جائے گا، یعنی انا سے مراد میں۔ انا قضیت العطلۃ فی نزہۃ، میں نے چھٹی سیر میں گزاری۔ قضا یقضی، قضا فعل ماضی ہے اور یقضی فعل مضارع ہے۔ قضا سے قضیت واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں نے چھٹی گزاری فی نزہۃ، سیر کرنے میں۔ نزہۃ کا لفظ بھی نیا ہے، یہاں اس سبق میں آپ کے لیے نیا ہوگا یقیناً۔ تو نزہۃ کا معنی ہے سیر۔ انا قضیت العطلۃ فی نزہۃ، میں نے سیر میں، سیر کرنے میں چھٹی کا دن گزارا۔ ذهبت الی حدیقۃ مع اسرتی بالامس، ذهبت میں گیا، ذهب سے ذهبت واحد متکلم کا صیغہ ہے اور یہ فعل ماضی ہے، میں گیا۔ اب یہاں پہ تا پیش تو یہ ضمیر متکلم کے لیے آئی ہے، لہٰذا معنی میں گیا یہ کیا جائے گا۔ الی حدیقۃ مع اسرتی بالامس، کل میں اپنے خاندان کے ساتھ ایک باغیچہ کی طرف گیا۔ مع کے ساتھ، اسرتن، اسرتن کا معنی ہوتا ہے خاندان، فیملی۔ اب اسرتن سے اسرتی، میرا خاندان، یہاں پہ یا متکلم کا اضافہ ہے، جس طرح کہ ربن سے ربی ہم نے پڑھا ہے، قلم سے قلمی، تو اسرتن سے اسرتی، میرا خاندان۔ بالامسی گزشتہ کل، یعنی جو کل گزر چکا ہو اس کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے امسن، الامس، اور جو آنے والا کل ہوتا ہے اس کے لیے غدن یا الغدو، غدن یا الغدو، یعنی الف لام لگائیں گے تو الغدو پڑھیں گے، الغدو، اور الف لام ہٹا دیں تو غدن پڑھیں گے۔ اسی طرح امسن کے شروع میں الف لام کا اضافہ کر رہے ہیں تو جب اسے معرف باللام پڑھیں گے تو الامسو پڑھیں گے،
اور غیر معرف باللام ہو تو ام سن۔ گزشتہ کل میں اپنے خاندان کے ساتھ باغیچہ کی طرف گیا۔ کانت الحدیقۃ بعیدۃ، باغیچہ دور تھا، بعیدۃ دور۔ ذهبنا الی الحدیقۃ بالسیارۃ، ذهبنا ہم گئے، ذهب تو میں گیا اور ذهبنا ہم گئے، الی الحدیقۃ باغیچے کی طرف، بالسیارۃ گاڑی کے ذریعے۔ سیارۃ کہتے ہیں حرکت کرنے والی چیز، تو چونکہ گاڑی متحرک ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، لہذا سیارہ گاڑی کو کہتے ہیں عربی میں سیارۃ۔ کل ہم ذهبنا الی الحدیقۃ بالسیارۃ، ہم گاڑی کے ذریعے باغیچہ کی طرف گئے۔ رأینا فی الحدیقۃ اشجارا وازہارا کثیرۃ، ہم نے باغیچہ میں دیکھے، رأینا ہم نے دیکھا، رأیتو میں نے دیکھا، رأینا ہم نے دیکھے، فی الحدیقۃ باغیچے میں، اشجارا وازہارا کثیرہ بہت سے درخت اور پھول۔ اشجار عربی میں شجر کا معنی ہے درخت، یعنی شجر عربی میں کہتے ہیں درخت کو، تو درخت کی عربی یاد رکھنا ہے شجر، اور اس کی جمع آتی ہے اشجار۔ زہر یا زہرۃ کا معنی ہوتا ہے پھول، اور ازہار بہت سے پھول، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ ہم نے باغیچہ میں بہت سے پھول اور درخت دیکھے۔ رأیتو سے رأینا یہ فعل ماضی ہے، تو آج یہ تقریباً آدھا سبق ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوسرا اس کا بقیہ حصہ بعد میں پڑھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔